خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة وقال في موضع آخر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما تمام قسم کی تعریفات بڑائی بزرگی کبریائی اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا جو تنے تنہا سارے جہاں کا مالک پالنہار خالق اور مدبر ہے قادہو بے شمار درود و سلام نازل ہوں دنیا انسانیت کی سب سے عظیم ہستی تمام پیغمبر تمام رسولوں اور تمام نبیوں پر بالخصوص خاتم النبیین رسولوں کے سردار خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس آیت کریمہ کے بعد پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے فرمان جو آپ کے سامنے پڑھے گئے آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کہا پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ اس چیز سے آپ اپنے آپ میں مایوس مت ہوئیے یقیناً اللہ رب العالمین ظالموں کی ان کی حرکتوں سے اللہ رب العالمین واقف نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی حرکتوں سے واقف نہیں ہے اللہ ساری حرکتوں کو جانتا ہے انما یغفرهم لیوم تشخص فیہ الابصار یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو مہلت دے رکھا ہے کب تک جب تک کہ ان کی آنکھیں پتھرا نہ جائے یہ آیت کریمہ اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ رب العالمین وہ ظلم کتنا ناپسند ہے اللہ رب العالمین نے ظلم سے منع فرمایا خواہ انسانوں پر جانوروں پر اپنے آپ پر یا اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ ساری کی ساری شکلیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے شک ظلم اللہ رب العالمین نے ناپسند فرمایا ہے اس لیے آج آپ کے سامنے خطبہ جمعہ میں کے سلسلے میں جو آپ کے سامنے جو موضوع رکھنے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ ہے ظلم اور اس کا انجام یقیناً اگر بات کی جائے تو تمام اہل علم نے ظلم کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں پہلی قسم انسان ظلم کرتا ہے اپنے خالق کے ساتھ یہ پہلی قسم ہے کہ انسان ظلم کرتا ہے اپنے خالق کے ساتھ کس طریقے سے کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اللہ رب العالمین نے روزی دیا اللہ رب العالمین نے زندگی دی اللہ رب العالمین نے حیات دی اللہ رب العالمین نے عہدہ منصب جاہ و جلال عزت شہرت
जिस्म, तवानाई, ये सारी की सारी नेमतें अल्लाह ने दी और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की जाए तो ये अल्लाह के साथ जुल्म है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया कि लुक़मान हकीम ने अपने बेटे से कहा था, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है और इंसान सबसे पहले इस जुल्म का शिकार होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी अपने खालिक के साथ जुल्म करता है। ये पहली किस्म। दूसरी किस्म क्या है? बंदा बंदों के ऊपर जुल्म करता है, यानी एक इंसान है, ये इंसान अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करता है। जुल्म सिर्फ इंसानों पर ही इसका दायरा नहीं सिमट जाता, जुल्म कभी कभी इंसान हैवानों पर करता है, कभी जानवरों पर करता है, कभी परिंदों पर करता है, कभी चरिंदों पर करता है, कभी इंसानों पर करता है, कभी अपने आप पे करता है। तो ये जुल्म की जो दूसरी किस्म है कि बंदा बंदे पर जुल्म करता है, जिसके बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह साफ लफ्जों में इरशाद फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और तीसरी किस्म जो है वो जुल्म की कि इंसान या बंदा बजाते खुद अपने नफ्स पर जुल्म करता है। अपने नफ्स पर जुल्म क्या है? अपने नफ्स पर जुल्म अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में लथपथ, अपनी पूरी जिंदगी शिर्क, बिदअत, खुराफात, दुनिया के सारे जराइम, दुनिया की सारी बुराइयां, दुनिया के सारे बुरे काम वो अपनी जिंदगी पर अपना कर वो अपनी जिस्म को जहन्नम के लिए आजाद कर लेता है और अपने जिस्म को जहन्नम में दाखिल करने का एक नसीबा बना लेता है और जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन से रोक दी जाती है। ये जुल्म इंसान का एक अपने नफ्स पर जो होता है, तीसरी किस्म है। इस जुल्म के हवाले से अगर बात किया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम देते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ लोगों इत्तक़ुज़ ज़ुल्म फ़इन्नहु ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामह, ऐ लोगों जुल्म से अपने आप को बचाते रहना, जुल्म से अपने आप को बचाते रहना। यकीनन जालिम जो होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी आखिरत को अंधा बना देता है, उसकी आखिरत को तारीक कर देता है और उसकी आखिरत से कब्ल अल्लाह उसकी दुनिया के अंदर भी तारीकियां ले आता है, कभी मुसीबतों की शक्ल में, कभी बीमारियों की शक्ल में, कभी भुखमरियों की शक्ल में, कभी कहसालियों की शक्ल में, कभी दुनिया के सारे टेंशन, कभी डिप्रेशन की शक्ल में। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जुल्म को नापसंद फरमाया है और इसकी बड़ी वईदें और इसकी बड़ी पकड़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में है। इसी को सिलसिले में अगर ऐसा मामला होता, अगर ऐसा हादसा अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को या नापसंद होता तो इंसान क्या, इंसान बसा औकात जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने न जन्नत बनाई न जहन्नम बनाई, जिनके लिए अल्लाह ताला ने न सजा रखा न उनके लिए जजा रखा, लेकिन उनका भी मामला इसी तरीके से है। अगर वो आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, यानी हैवानात, जानवर, चरिंद, परिंद अगर ये आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये अदल बताता है कि जब अल्लाह ताला जानवरों के आपस में जुल्म को अल्लाह माफ करने को तैयार नहीं तो इंसानों पर जुल्म को अल्लाह कैसे माफ कर देगा। इन जानवरों की मिसाल के बारे में बड़ी मशहूर हदीस है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया के अंदर एक सींग वाली बकरी दूसरे बिना सींग वाली बकरी को जब मारेगी, जब उससे बदला लेगी, उसको जब सताएगी तो कल बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ये बदला दिलवाएगा। जिसको दुनिया के अंदर सींग ना थी अल्लाह उसको सींग देगा और जिसको दुनिया के अंदर सींग थी अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि तू इससे अपना इंतकाम ले ले। ये अल्लाह का अदल है, ये अल्लाह का अदल। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का अदल अपने मखलूक में से बेजुबान मखलूक जिनके लिए ना जन्नत ना जहन्नम ना सजा ना जजा, इनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये अदल का पैमाना बना रखा है तो भला इंसानों के ऊपर क्या मामला कि भला इंसानों के ऊपर किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको माफी की जमानत दे सकता है? हरगिज़ नहीं दे सकता। हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर लिया है, मैंने अपने ऊपर जुल्म को नापसंद कर लिया है। वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा, और तुम्हारे ऊपर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुल्म को हराम कर रखा है कि तुम आपस में एक दूसरे पर जुल्म करो, लिहाजा फला तज़ालमू, अल्लाह के बंदो जुल्म मत करना, अल्लाह के बंदो जुल्म मत करना। और अगर तुम जुल्म करते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये तुम्हारी दुनिया की जिंदगी जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने कहा इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्नहु ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन बरोज़े क़यामत मैदान महशर में जालिम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन एक तारीकी बना देगा, उसके लिए अंधेरा ही अंधेरा होगा। वो मैदान महशर में रोशनी को तड़पता रह जाएगा, मैदान महशर में उसको नूर नहीं मिलेगा, और बिना नूर और बिना रोशनी के कोई पुलसिरात पार नहीं कर सकता, बिना नूर बिना रोशनी के कोई पुलसिरात पार नहीं कर सकता। और रब्बे ज़ुल जलाल का ये अदल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत जालिमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अंधेरे में उठाएगा और अल्लाह उनसे उस तारीकी में मुब्तला कर देगा और अल्लाह उनसे रोशनी छीन लेगा। ये दुनिया के अंदर भी होगा, ये दुनिया के अंदर भी होगा, बाज़ मुसीबतों की शक्ल में, बीमारियों की शक्ल में, अपनी जिंदगी के अंदर परेशानियों की शक्ल में, या अपनी जिंदगी के अंदर कभी उलझनों की शक्ल में, ये सारी की सारी तारीकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर भी बदल देता है। हाँ, अरब के उस सरजमी पर, अरब की उस सरजमी पर जब मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत नहीं हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब का एक नारा था, अरब का एक नारा था, उन्जुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, उन्जुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा। ये एक नारा था कि ऐ लोगों, अपने भाई की मदद करो, अगर ज़ालिम हो या मज़लूम हो, अगर ज़ालिम हो या मज़लूम हो, उसकी मदद करो। अपना दोस्त है, अपने पड़ोसी हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने कराबतदार हैं, अपने साथ उठने बैठने वाले हैं, उन सब की आपस में एक दूसरे की मदद करो, वो चाहे ज़ालिम हो, वो चाहे मज़लूम हो। ये माना, ये इस तरीके से इसका मतलब, इसके मफ़हूम को अरब वालों ने इस तरीके से समझा ही नहीं। जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर मबरूज़ किए गए, इस दुनिया के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नारा यही लगाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नारा यही लगाया, उन्सुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा। लेकिन दुनिया वालों ने कहा, सहाबाए किराम ने पूछा, ऐ अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो समझ में आती है, ये बात तो समझ में आती है कि दुनिया के अंदर जो हमारा मजलूम है, हमारा पड़ोसी है, हमारा दोस्त है, हमारा रिश्तेदार है, अगर हम उसको अपने आप में हम उसके मदद के लिए तैयार होते हैं, वो मजलूम है, उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हम उसकी मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो जालिम है उसकी कैसे मदद की जाए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ दुनिया वालों, अगर जो जालिम है तो जालिम की मदद यही होगी कि उसको उसके जुल्म से रोका जाए, उसके जुल्म से रोका जाए, और उसकी इस बुरी हरकतों में जितनी ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अता की है, जितना असर और रसूल, जितना इख्तियार, जितना ओहदा, जितनी पहुंच और जितना ऊंचा मकाम और मर्तबा रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको अता किया है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस जालिम के हाथ को पकड़ लो, इस जालिम के हाथ को पकड़ लो, जो जालिम अपने मजलूमों के ऊपर, जो जालिम कमजोरों के ऊपर, जो जालिम बेकसों के ऊपर, जो जालिम मुसलमानों के ऊपर, जो जालिम मोमिनों के ऊपर, और जो जालिम दुनिया के आम इंसानों के ऊपर जो जुल्म करने पर आमादा है, आप उसके हाथ को रोक लेते हो, यही उसकी मदद के लिए काफी है, ये उसकी मदद के लिए काफी है। इसीलिए रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मुक़द्दस के अंदर ऐसे जालिमों की हिमायत और ऐसे जालिमों की उनके साथ हमदर्दी और ऐसे जालिमों की शाबाशी, ऐसे जालिमों की वाहवाही के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ लफ्जों में मना फरमाया, ऐ लोगों, जालिम तो बड़ा मजबूत हो सकता है, दुनिया की निगाह में जालिम तो बड़ा मजबूत हो सकता है, लेकिन मजलूम की ताकत के मुकाबले में नहीं पहुंच सकता, मजलूम की ताकत के मुकाबले में नहीं पहुंच सकता। जालिम अपने आप में सारे हथकंडे और सारे के सारे वचन, चाहे वो वक्त का वजीर आजम हो, चाहे वो वक्त का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो घर का जिम्मेदार हो, चाहे वो घर के वालिदैन से अपने आप में सबसे बड़ा जिम्मेदार हो, गांव का जिम्मेदार हो, शहर का जिम्मेदार हो, वो अपने मुल्क का जिम्मेदार हो, अपने स्टेट का जिम्मेदार हो, अपने जिले का जिम्मेदार हो, और अपने सोसाइटी का जिम्मेदार हो, अपने स्कूल का जिम्मेदार हो, अपने कॉलेज का जिम्मेदार हो, अपने मदरसे का जिम्मेदार हो, अपनी मस्जिद का जिम्मेदार हो, जिस तरीके से जिसकी जो जिम्मेदारी है, अगर अपनी उस जिम्मेदारी में अगर वो जालिमाना रवैया इख्तियार करता है, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने ये कानून बना दिया है, रब्बे ज़ुल जलाल ने ये कानून इलाही बना दिया है कि ऐ दुनिया वालों, जुल्म करने वाला वो चाहे जितना दुनिया के असर और रसूल के एतबार से ताकतवर हो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में मजलूम सबसे बड़ा ताकतवर वाला है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इत्तक़ू दावतल मज़लूम फइन्नहु ला
فإنه ليس له وبينه وبين الله حجاب. یہ لوگوں اللہ رب العالمین سے، یہ جو مظلوم ہے اگر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنی التجا رکھتا ہے، اپنی پریشانیاں رکھتا ہے، اپنے دکھ رکھتا ہے اور اپنے درد رکھتا ہے اور اپنے اوپر جرائم کے وہ سارے اسباب رکھتا ہے، تو رب ذوالجلال بلا کسی حجاب، بلا کسی پردے کے اللہ اس کی سن لیتا ہے اور ظالم کو اللہ رب العالمین نیست و نابود کر دیتا ہے. مظلوم کی یہاں اللہ رب العالمین نے طاقت بتا دی. اس لیے اے دنیا والوں، کبھی تم ظالموں کی حمایت مت کرنا، کبھی تم ظالموں کی تعریف مت کرنا، کبھی تم ظالموں کی تعریف مت کرنا، کبھی تم ظالموں کے ہمدرد مت بننا، کبھی تم ظالموں کے لیے ان کی کام پر، ان کی حرکتوں پر کبھی تم شاباشی مت کرنا. کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے کہ ظالم کے ساتھ، اگر جو ظالم کے ساتھ اس کی ظلم پر حمایت کرتا ہے، ایک جھوٹے کے ساتھ کسی جھوٹے کی حمایت کرتا ہے، ایک چور کے ساتھ کسی چور کی حمایت کرتا ہے، ظلم کرنے والے کے ساتھ اگر سماج کا ایک بڑا طبقہ اس کی ظالمانہ رویے پر اگر اس کو شاباشی دیتا ہے، اس کو آواہی دیتا ہے اور اس کے کام پر بڑی تعریفیں کرتا ہے اور وہ اپنے پاورفل ہونے کا وہ ناجائز طریقے سے وہ اپنا طریقہ، اپنا ہنر استعمال کرتا ہے، تو اے لوگوں اگر ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہو تو اللہ کا قانون بھی سن لو. ظالموں کا ساتھ دینا بھی ظالم کے برابر ہے، ظالموں کا ساتھ دینا بھی ظالم کے برابر ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اے لوگوں اگر ظالم، جو ظالم اپنے ظلم پر، وہ اپنی حرکتوں پر، وہ اپنی شیطانیت پر، وہ اپنے غرور پر، وہ اپنے گھمنڈ پر، وہ اپنی تکبر پر، وہ اپنے چاہ و جلال پر، وہ اپنے اختیارات پر اور وہ اپنی ذمہ داری پر اگر وہ اپنے ظالمانہ رویے کو اختیار کرتا ہے، اگر سماج کے اندر لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ظالم کے ساتھ تم کو بھی اللہ جہنم میں ڈال دے. اس ظالم کی اگر آپ نے حمایت کر دی، صرف آپ کا جملہ اتنا، آپ بہت نیک ہو، بڑے پارسا ہو، بڑے عبادت گزار ہو، بڑے تقوی والے ہو، آپ کی زندگی کے اندر عبادتوں کی بھرمار ہے اور آپ نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، حج بھی کرتے ہو اور اللہ رب العالمین کے بندوں پر ایک ظالم ظلم کرتا ہے اور آپ اس ظالم کو حمایت کرتے ہو، اس کی شاباشی دیتے ہو اور اس کی تعریفیں کرتے ہو اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہو. رب ذوالجلال کا قانون ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اللہ رب العالمین ظالموں کی حمایت کرنے والوں کا بھی ٹھکانہ اللہ نے جہنم میں بنایا ہے. انہوں نے ظلم نہیں کیا، پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا اور یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کے قانون کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. اور اگر ظلم دنیا کے اندر اگر عام پر ہوتا ہے، دنیا کے اندر ظلم اگر عروج پر ہوتا ہے تو چاہے انسانوں پر ہے، جب ظلم کی بات آتی ہے نا تو عام طور پر بندوں کے تعلق سے ہی زیادہ واسطہ ہوتا ہے. جب ظلم کی بات آتی ہے نا، یہ تینوں جو قسم ہے، اللہ کے ساتھ ظلم، اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم، اپنے نفس کے اوپر ظلم، جب یہ تینوں ظلموں کی جب بات ہوتی ہے تو اس ظلم میں سب سے بڑی جو مراد ہوتی ہے وہ بندوں کے طریقے سے جو ظلم ہوتے ہیں ان کا معاملہ سامنے آتا ہے. اگر یہ ظلم دنیا کی زندگی کے اندر، اس ظلم نے بڑی بڑی حکومتوں کو توڑ ڈالا ہے. ظالم کی حرکتوں سے اللہ نے ظالموں کی ان کی حکومتوں کو توڑ ڈالا ہے، ان کو نیست و نابود کرتا ہے. اور یہ صفحہ ہستی کے اندر بے شمار گزشتہ ایام کے، گزشتہ سالوں کے اور گزشتہ صدیوں کے پورے واقعات آج بھی تاریخ کے ہسٹری کے پنوں میں، ہسٹری کے پیج میں آج بھی وہ لکھے ہیں کہ کوئی بھی ظالم کو اللہ رب العالمین اس کے وقت تک مہلت دیتا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. جب اللہ رب العالمین ظالم جب اپنے ظلم پر آمادہ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو مہلت دے رہا ہے. اللہ رب العزت اس کو مہلت دے رہا ہے. کب تک؟ لیوم تشخص فیہ الابصار. جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، یعنی آنکھ کھلنے کی طاقت نہیں ہوگی، زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہوگی اور اپنے آپ میں اس ظلم کی جو توفیق اللہ تعالیٰ دینے کو تھا اور اللہ رب العالمین نے وہ توفیق چھین لی کہ جس بندے پر جس طریقے سے آپ نے ظلم کیا ہے، جاؤ اس سے معافی تلافی کرو، جاؤ اس سے درگزر کا معاملہ کرو. اور اگر دنیا کی زندگی کے اندر اگر کوئی بندوں پر ظلم کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے تو یہ اس کی توبہ کھلواڑ ہے. اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو نہیں معاف کر سکتا. یہ اللہ کا قانون ہے. جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے سارے گناہ، دنیا کی ساری برائیاں، دنیا کی ساری حرکتیں آپ کرتے رہو، آپ اللہ رب العالمین آپ کو امید ہے کہ کل بروز قیامت میدان محشر میں آپ کو اس کا عذاب دے گا، آپ کو اس کی سزا دے گا، آپ سے اللہ رب العالمین وہ انتقام لے گا۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کا اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہی وہ بدلہ دیتا ہے، وہ سزا دیتا ہے، اور ان میں سے ایک ظلم ہے۔ اگر آپ نے ظلم کیا تو اللہ رب العالمین آپ کی عزت کو ذلت میں بدل دے گا، اللہ رب العالمین آپ کی عزت کو ذلت میں بدل دے گا۔ وہ طریقہ اللہ رب العالمین اپنانے والا ہے۔ اگر آپ نے ظلم کیا تو اللہ رب العالمین آپ کی عزت کو ذلت میں بدل دے گا، اور اگر قوم، سماج، علاقہ، بستی، اگر یہ سارے کے سارے لوگ ظالمانہ رویہ اپنانے پر تیار ہو گئے تو اللہ ان کی عروج کو اللہ پسماندگی میں بدل دے گا، اللہ ان کے عروج کو اللہ رب العالمین رسوائی میں بدل دے گا، اور ان کو گرا کر صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ صحیح مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر بھی واقعہ موجود ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معلوم ہے کون ہے؟ جن کو معلوم ہاتھ اٹھائے۔ یہ عشرہ مبشرہ کے ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے اپنے سامنے بٹھا کر کہا کہ تم جنتی ہو۔ یہ سعید بن زید جب عشرہ مبشرہ یعنی 10 ایسے خوش نصیب صحابی ہیں جن کا عشرہ مبشرہ میں نام آتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ 10ویں صحابی ہیں جن کا 10واں نام آتا ہے۔ اور یہ سعید بن زید کے ساتھ ایک عورت نے معلوم ہے کیا کیا؟ عروہ بنت اوس، یہ عورت نامی، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ کی زبان سے آپ کے سامنے جنت کی بشارت پانے والے، ارے دنیا والوں بتاؤ، دنیا نے کس کو چھوڑا ہے؟ دنیا نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، دنیا نے صحابہ کو نہیں چھوڑا، تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات اور ہماری آپ کی کیا حیثیت کہ دنیا والے چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ بدنامی کر کے، چاہے وہ آپ کو الزامات دے کر، چاہے وہ آپ کی عزت کو نیلام کر کے، چاہے وہ آپ کے اوپر الزامات ڈال کر وہ آپ کو بدنام کریں گے۔ وہی واقعہ سامنے آیا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور وہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے بارے میں مروان بن حکم اس وقت گورنر تھا مدینہ منورہ کے اندر، اور بنو امیہ کی خلافت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد نبوت کے بعد صحابہ کرام کے اس خلافت کے بعد جب بنو امیہ کے دور میں جب مروان بن حکم یہ گورنر تھا تو مروان بن حکم سے جا کر وہ عورت شکایت کرتی ہے کہ اے مروان بن حکم گورنر، میری زمین کا کچھ حصہ حضرت سعید بن زید نے ہڑپ لیا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ دنیا نے کس کو چھوڑا؟ نبی کی مقدس صحابی جن کو نبی محترم محمد رسول اللہ اپنی مقدس اور اپنی مبارک زبان سے کہہ رہے ہیں کہ تم جنتی ہو، اور ان کے اوپر اتنا بڑا الزام۔ مروان بن حکم بلاتا ہے حضرت سعید بن زید کو۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروان بن حکم نے کہا کہ اے سعید بن زید، میں ایک سوال کرتا ہوں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے مروان بن حکم گورنر، میں پوری باتوں سے پہلے میں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سناؤں، میں تم کو سناتا ہوں۔ مروان نے کہا سناؤ، حدیث کیا ہے؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے مروان بن حکم گورنر، سن لو، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر جو دنیا کے اندر کسی بھی انسان کا ایک بالشت حصہ زمین کا ٹکڑا، کسی بھی انسان کا ایک بالشت حصہ زمین کا ٹکڑا، یا اس کے مال میں سے روزی، یا اس کے مال میں سے پیسہ کوڑی، گھر، زمین، جائیداد، اگر کوئی ایک بالشت لیتا ہے، کل بروز قیامت اللہ رب العالمین اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق لپیٹ کے اللہ رب العالمین اس کو اٹھائے گا۔ مروان بن حکم نے کہا اے سعید بن زید، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور روتے ہوئے کہا اللہم ان کانت کاذبہ فاعمی بصرہا، اللہم ان کانت کاذبہ
فَأَعْمِ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، اے اللہ یہ عورت جھوٹی عورت ہے، یہ عورت جھوٹی عورت ہے، اے اللہ اس نے الزام لگایا ہے تیرے نبی کے صحابہ پر، اور اے اللہ اس کو اندھا بنا دے، اے اللہ اس کو اندھا بنا دے۔ وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، جس زمین کے بارے میں اس نے میرے اوپر الزام دیا ہے، اے اللہ اس کو اسی زمین میں موت دے دینا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ چند لمحہ گزرا تھا، اندھی ہو گئی، اندھی ہو گئی، چند لمحہ گزرا تھا وہ اندھی ہو گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہو مظلوم کو؟ مظلوم بات کیا سمجھتے ہو؟ وہ کتنا بھی گنہگار ہو، وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، وہ کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی دھرم سے ہو، وہ ایک انسان ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے، بندے پر ناحق طریقے سے ظلم کریں گے تو اللہ ان کا انجام یہی کرے گا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ عورت، جس عورت نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تھا، وہ چند دنوں کے اندر وہ اندھی ہو گئی، اور ایک کسی کام سے اپنے اسی زمین پر، جس زمین کا جھوٹا دعویٰ کی تھی، اس زمین پر جا رہی تھی اور گڑھے میں گر کر مر گئی، اس کی موت ہو گئی۔ یہ انجام ہے ظالموں کا تھا۔ اللہ رب العالمین کا اللہ رب العالمین کا یہ عدل ہے ظالموں کے ساتھ، لہذا سہم جاؤ، ٹھہر جاؤ، اپنے آپ میں خوف پیدا کر لو کہ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے سامنے اگر ظالم اپنے آپ میں اگر اتراتا ہے، اپنے آپ میں اگر تنتا چلا جاتا ہے، اپنے غرور میں، اپنے جاہ و جلال میں، اپنے اثر و رسوخ میں، اپنی عزت میں، اور اپنے دولت کے گھمنڈ میں، اور آج کل سماج کے اندر معلوم ہے کیا ہوتا ہے، کوئی مظلوم غریب طبقے کا ہے، کوئی مظلوم غریب طبقے کا ہے، اور کوئی ظالم حرام خور ہے، حرام کھانے والا ہے، بدکار ہے، جھوٹا ہے، چور ہے، جبکہ نمازی بھی ہے، بدکار ہے، چور ہے، حرام کھانے والا ہے۔ دنیا اس ظالم کی حمایت کرتی ہے اور اس مظلوم کو کہتی ہے یہ ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا سماج ہے، یہ ہمارے رویے ہیں، یہ ہمارے برتاؤ ہیں، اور اللہ رب العالمین کا یہ سب نہیں چلے گا، اللہ رب العالمین کا یہ سب نہیں چلے گا، اللہ رب العالمین کا وہی چلے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں تم میں سے وہی سب سے محترم، وہی سب سے مکرم، وہی سب سے معظم، اور وہی سب سے محبوب، وہی سب سے مقبول، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، وہ چاہے مظلوم ہو، وہ چاہے غریب ہو، وہ چاہے ایک عام انسان ہو، وہ چاہے کسی بھی طبقے کا رہنے والا ہو، یہ ظلم کا انجام ہے، لہذا اپنے آپ میں ٹھہر جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی کے صحابہ کے بعد، سلف صالحین کے بعد ایک دور آتا ہے مامون رشید کا۔ مامون رشید کا تو نام سنے ہوں گے، بڑا مشہور خلیفہ تھا۔ اس مامون رشید کے دور خلافت میں امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے، ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے دنیا والوں، دیکھو۔ اس لیے اپنے آپ میں ہمیشہ ظلم کرنے سے پہلے سہم جانا، ڈر جانا کہ کہیں یہ ہمارے ساتھ بھی تو معاملہ نہیں ہو سکتا۔ مامون رشید یہ اپنے وقت کا گورنر، اور اس نے پورے عالم میں اور اس وقت پورے بغداد کے اندر، طرطوس سے لے کر بغداد کے اندر ایک اس نے حکم نافذ کر دیا تھا۔ کیا نافذ کیا؟ کہا ایک مسئلہ ہے، اس پر سارے کے سارے علماء اور سارے کے سارے دانشوران ماننے کو تیار ہو جاؤ کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ خلق قرآن کا مسئلہ اس نے اپنے ظلم سے، اپنے جبر سے، اپنی زبردستی سے، اور اپنے اس جاہ و جلال کا جو ناجائز طریقے سے جو اپنا فائدہ اور اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا ہے، اس وقت بڑے بڑے عالموں کو، بڑے بڑے جید علماء کو پکڑ کر اس نے کہا کہو قرآن اللہ کا مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور جب انسان کی پیدائش کے بارے میں آئے تو اللہ رب العالمین نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، پیدائش میں اور نازل کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن اپنی طاقت، اپنا اثر و رسوخ اور اپنی بادشاہت کا روب جمانا تھا۔ اس نے امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مشغول کیا، کہا کہو قرآن خلق قرآن ہے، قرآن اللہ کا مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا نہ، مت دو، نہیں کہہ سکتا، جب تک تم قرآن سے
یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ایک دلیل دے دو، ایک شہادت دے دو، یہ احمد بن حنبل کہنے کو تیار ہو جائے گا۔ بلا دلیل کے نہیں کہہ سکتا قرآن خلق قرآن ہے، یہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے، نہیں کہہ سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ابو العروق نامی کوڑے مارنے والے نے اتنا کوڑا مارا، وہ بیان کرتا ہے، ابو العروق جس نے کوڑا مارا وہ بیان کرتا ہے کہ اگر یہ کوڑے جو میں نے امام احمد بن حنبل کی پیٹھ پر مارے تھے، اگر میں نے یہ کوڑے ہاتھی کو مارا ہوتا تو ہاتھی مر جاتا، اگر میں یہ کوڑے امام احمد بن حنبل کی بجائے اگر میں ہاتھی کو مارا ہوتا تو ہاتھی مر جاتا، یہ ہاتھی برداشت نہ کر پاتا۔ ابھی کوڑے مارتے مارتے تھک گئے، نہیں کھولوا پائے۔ اب یہ مامون رشید معلوم ہے کہاں تھا؟ مامون رشید طرطوس میں تھا، اور بغداد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اپنے کام کرنے والے اپنے حواریوں اور اپنے کارندوں سے کہا لاؤ میرے پاس دیکھتا ہوں کیسے نہیں کہتے، لاؤ میرے پاس دیکھتا ہوں کیسے نہیں کہتے، یہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جس وقت پتا چلا کہ اب مجھے وہاں لے جایا جا رہا ہے، اس کے کارندے، اس کے حواری مواری، اس کے چیلے چپیٹے وہاں مجھے لے چل رہے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اللہ رب العالمین سے ہاتھ اٹھایا، کہا اے اللہ، یہ تیرے علم اور یہ تیرے نرم کا نتیجہ ہے جو اس ظالم کے ساتھ آپ، اللہ رب العالمین تیری ذات بڑی مبارک ہے، بڑی مقدس والی ذات ہے، بڑی برکت والی ذات ہے، اے رب ذوالجلال، یہ تیرے علم یعنی تیرے نرم اور یہ تیری رحمت کے یہ اپنے آپ میں اپنے اس ظلم اور اپنے جابرانہ رویے میں یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اے اللہ، یہ تیرے اولیاء کو، یہ تیرے دین کے پیروکاروں کو، یہ تیرے دین کی باتیں بتانے والوں کو، یہ تیرے علماء کو یہ ستا رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، اے اللہ، یہ امام احمد بن حنبل جب یہاں سے چلے تو اللہ مامون کا چہرہ بھی مجھے نہ دکھا، اے اللہ مامون کا چہرہ بھی مجھے نہ دکھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو لے کر چلا گیا، راستے میں پہنچتے گئے اور ادھر مامون رشید مر گیا، موت آ گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے اللہ، یہ تیرے بندوں پر ایسے ظلم کر رہا ہے اور تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے کہ اس کو ڈھیل دیتے جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عزت، اللہ رب العالمین کی قدرت جلال میں آئی کہ میرے قرآن کے ساتھ، میرے کلام کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے والا انسان اور ایسے انسان پر برتاؤ کر رہا ہے جو میرے قرآن کی تعلیم دنیا والوں کو بتانے والا ہے، میرے قرآن کی نشر و اشاعت دنیا والوں کو بتانے والا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ان کی دعا کو سنتے ہوئے اس کی موت آ گئی، 45 سے 46 سال عمر میں مر گئے۔ اور یہ جو کوڑا مارنے والا، اس کا حشر کیا ہوا؟ ابو العروق، یہ کوڑے مارنے والے کے بارے میں سلف صالحین نے بیان کیا کہ ایک سلف میں سے ایک شخص جا کر اس سے ملاقات کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ 45 دن تک کتے کی طرح بھوکتے بھوکتے مر گیا، اور اس کا حشر یہ ہوا کہ اس نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر دوسرے کوڑے چڑھائے تھے۔ تو ظالم کو اللہ رب العالمین مہلت نہیں دیتا، اور جب اللہ مہلت دیتے تو سہم جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے، اور اپنے آپ میں انتقامی جذبہ چھوڑ دینا چاہیے، اور اپنے آپ میں وہ اپنے اثر و رسوخ کا ناپاک اور ناجائز طریقہ استعمال کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں سے، کون سے صحابی معلوم ہے؟ یہ شرف ان کو ملا، کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ آپ سمجھتے ہو، جو شرف ان کو ملا کسی اور کو نہیں ملا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شرف کیا ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر دشمنوں نے گھیر لیا اور دشمنوں نے تیر چلانا شروع کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیٹھ کے پیچھے نبی کریم کو چھپا لیتے ہیں، اور چھپانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے سعد، لے تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، اللہ اکبر، استغفر اللہ،
اللہ رب العالمین نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا نبی کی زبان سے، نبی کی مقدس زبان سے، نبی کے صحابہ کے لیے کہ تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اللہ اکبر، یہ انعام ان کو مل گیا، یہ انعام ان کو ملنا تھا، مل گیا۔ ان کے اوپر اہل کوفہ نے کیا الزام لگایا معلوم ہے؟ ان کے اوپر اہل کوفہ نے الزام لگایا یہ نماز نہیں پڑھا پاتے، یہ نماز نہیں پڑھا پاتے، یہ جہاد میں نہیں جاتے، یہ عدل انصاف کا پیمانہ نہیں اپناتے۔ کس نے الزام لگایا؟ اس کوفہ کی زمین پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت دور خلافت امیر المومنین خلیفہ ثانی، ان کے پاس شکایت پہنچائی گئی۔ جیسا کہ آج کے کارندے جو بے نمازی ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو مکار ہیں، وہ ایک سے ایک شکایتیں پہنچاتے ہیں ادھر سے ادھر، ہیں ہمارے سماج کے اندر ایسے کارندے ہیں، پڑھتے نماز نہیں ہے لیکن فلاں کو بتائیں گے، فلاں کو بتائیں گے، فلاں کو بتائیں گے، امام صاحب نہیں آتے، امام صاحب نہیں آتے، اور اپنا مہینے میں ایک مرتبہ آتے ہیں، اپنا مہینے میں ایک مرتبہ آتے ہیں اور امام صاحب نہیں آتے۔ معاملہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ وہی ہوا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی پابندی کرتے ہوئے، نماز کی امامت کرتے ہوئے، مسجد کی امامت کرتے ہوئے ایک انسان کھڑا ہوا، کیا نام تھا؟ اسامہ بن قتادہ۔ اسامہ بن قتادہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک صحابی کو اور ان کے ساتھ اور صحابی کو بھیجا کہ جاؤ مشورہ کر لو، میٹنگ کر لو، کیا معمول ہے، اور حضرت سعد کو میرے پاس بھیج دو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، میں نماز کی پابندی کے ساتھ میں امامت کرتا ہوں، میں نماز پڑھاتا ہوں، ہاں عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں لمبی سورت پڑھاتا ہوں اور دوسری رکعت میں تھوڑا اس سے چھوٹی پڑھاتا ہوں، اس طریقے سے میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن اے اللہ، ہاتھ اٹھا دیے بارگاہ الہی میں، مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے ایک امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشخبری پانے والے کہ اے سعد لو تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، جب ان کو دنیا والے نے نہیں چھوڑا تو کس کو دنیا والے چھوڑیں گے، کس کو دنیا والے چھوڑیں گے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ اس کو محتاج کر دے، اے اللہ رب العالمین اس کو محتاجی کی زندگی عطا کر دے، اور اے اللہ اس کی زندگی کے اندر، اے اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے اندر فحش بدکاری کو عام کر دے، اور اے اللہ اس کی عمر دراز کر دے۔ یہ تین دعائیں کی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کی زندگی فتنے میں مبتلا ہو گئی، بے نمازی ہو گیا، اور گلیوں میں جب چلتا تو لڑکیوں اور عورتوں کو چھیڑتے ہوئے چلتا تھا، اور اس کی آنکھ کی جو بھویں تھی وہ گال پر لٹک آئی تھی، اور مرتے وقت اس نے کہا تھا مجھے کوئی بیماری نہیں ہوئی، مجھے سعد بن ابی وقاص کی بددعا لگی ہے، لہذا اے ظالموں اپنے آپ کو بچاؤ، اے ظالموں اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہو تو یہ کوئی دور نہیں ہے کہ وہ اسامہ بن قتادہ تھا، وہ اسامہ بن قتادہ تھا، نبی کے صحابہ کے ساتھ اس کی رفاقت تھی، اور اس کا حشر نہیں ہو سکتا ہے تو ہمارا اور آپ کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارا آپ کا بھی الزام ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو ظلم کی بڑی بڑی شکلیں ہیں، ناحق طریقے سے کسی کو قتل کرنا، ناحق طریقے سے کسی کا مال کھا لینا، اپنے امیری، اپنے اثر و رسوخ اور اپنے اختیار کا، حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ آج معلوم ہے آج دنیا والے اپنے اختیار کا ناجائز طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیسا فائدہ؟ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی ہیں، نبی کی موجودگی میں وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، اپنے غلام کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو مسعود، تمہارا حق، تمہارا کنٹرول جتنا اس کے اوپر تمہارا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کا تمہارے اوپر ہے۔ اتنا کہتے ہوئے سہم گئے، ڈر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے مسعود، ابو مسعود، اگر تم آج اس کو نہیں چھوڑتے، اگر آج اس کو تم نہیں آزاد کرتے، نبی کے صحابہ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اگر تم آج اس کو نہیں چھوڑتے، اس کے اوپر ظلم کرتے، اس کو مارتے، اس کو ستاتے، اس کا حق مارتے، تو کل بروز قیامت تمہیں جہنم کی آگ بھی نہ چھوڑتی۔ اللہ اکبر۔ نبی کے صحابہ کو اللہ رب العالمین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈرا رہے ہیں، اور حضرت ابو مسعود نے کہا، اللہ کے رسول، آج اسی وقت میں آپ کو حاضر مان کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس لیے اے میرے بھائیوں، اے مومنوں،
باتیں کچھ تلخ تھی لیکن حقیقت پر مبنی تھی، دلائل پر مبنی تھی۔ اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہا، حدیث قدسی ہے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، تم بھی اپنے اوپر ظلم مت کرنا، تم بھی لوگوں کے درمیان ظلم مت کرنا، آپس میں دوسرے پر ظلم مت کرنا۔ ظلم معنی میں کیا ہے؟ ظلم کبھی کسی کی مال چوری کر لینا، کبھی کسی کو گالی دینا، کبھی کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، کبھی کسی کی غیبت کرنا، کبھی کسی کو چوری کا الزام لگانا، اور کبھی کسی کی عزت پر حملہ کرنا، کبھی کسی کے اوپر ناپاک طریقے سے الزام لگانا، اور کبھی کسی کو ناحق طریقے سے قتل کر دینا۔ آپ نے ناحق طریقے سے چاہے کسی ہندو کو مارا ہے، چاہے عیسائی کو مارا ہے، چاہے کرسچن کو مارا ہے، یہ ظلم ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ آئیے رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ظالمانہ رویے سے اللہ رب العالمین ہمیں بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے، اور ہم تمام کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت اور قلب جگر سے اللہ رب العالمین ایک ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہماری زندگی کے اندر جب تک ہم میں سے ایک دوسرے کو پر ظلم ہو گیا ہے، جب تک ایک دوسرے انسان سے معافی تلافی نہیں مانگیں گے، اللہ سے معافی مانگنا بیکار ہے۔ اللہ رب العالمین نہیں معاف کرے گا، کیونکہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنا حق بتا دیا۔ حقوق اللہ الگ ہے، حقوق العباد الگ ہے۔ اللہ سے جو آپ نے غلطی کی ہے، جو اللہ کی نافرمانی کی ہے، جو اللہ کی بغاوت کی ہے، وہ اللہ سے معافی مانگو، وہ اللہ سے توبہ کرو، اور جو انسانوں کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہے، اب انسانوں سے جا کر معافی مانگو، ان سے درگزر کا معاملہ کرو، تب اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر خشوع خضوع اور اخلاص اور خلوص الہیت کی نعمت سے اللہ رب العالمین ہمیں مالا مال کر دے، اور ہم تمام لوگوں کو ظالمانہ رویے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ایک دوسرے سے قلب جگر الف و محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد الكريم ملك ورب رحيم رب الحكيم۔